قرآن حدیث اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ دین کی نصرت صرف دعوت اللہ ہے. دین کی نصرت صرف دعوت اللہ. اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن حدیث صحابہ کے واقعات ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا. ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، ورنہ شیطان دل میں یہ بات ڈالے گا تمہارے کہ صرف دعوت دین کی نصرت نہیں ہے، اور بھی بہت شکلیں ہیں دین کی نصرت کی. کتنی آسان بات ہے. بجائے اس زمانے کی رواجی شکلوں کو دیکھنے کے اس پر غور کر لو کہ دور صحابہ میں دین کی نصرت کس طرح کی جاتی تھی، تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر صحابہ کے دور کو نہیں سوچو گے، موجودہ دور کو دیکھ کر چلو گے تو سو اشکال پیدا ہوں گے اس بات پر. سو اشکال پیدا ہوں گے. اور اگر صحابہ کے دور کو سامنے رکھ لو تو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دین کی نصرت کسے کہا ہے اور دین کی نصرت کیسے کی ہے. صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ فرما رہے کہ دونوں کی مدد کرو، ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. صحابہ نے عرض کیا کہ ظالم کی مدد کرنا سمجھ میں نہیں آیا، یہ بتا دیجیے کیا مطلب ہے. آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو. اگر مال خرچ کرنا ہی نصرت ہے تو یہ تو بات سمجھ میں آئے گی نہیں کہ ظالم کی مال سے مدد کرو. کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. تو میرا عزیز دوستو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے دین پر استقامت اور اللہ تعالی کی طرف سے مسلمان کے حق میں سارے باطل نظام کے خلاف اللہ کی مدد کے اترنے کے لیے سب سے بنیادی شرط دعوت ہے. اللہ نے قرآن میں کھول کر کہہ دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کا مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، باطل کے خلاف اور تمہارے قدموں کے دین پر جما دیں گے. ہمیں سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دور صحابہ میں باطل کے خلاف اللہ کی نصرت اور حق پر مسلمان کے قدموں کے جمنے کے کیا واقعات ہیں، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ روم میں کام کر رہے تھے. یہ نہیں کہ مدینہ منورہ سے ایک کتاب لکھ کر بھیج دی جائے روم والوں کو کہ بھئی دیکھو اسلام یہ ہے، دیکھو بھئی اسلام یہ ہے، اسے پڑھ لو. پڑھ کے جو آدمی عمل کرے، جو نہ کرے وہ جانے اس کی آخرت. جی ہاں، جیسے زمانے کا دستور ہے، سارا اسلام کتابوں میں اور سارا علم آلات و ذرائع میں اور دین کی باتیں مختلف چینلوں پر ڈال دو اور کیا تو ساری دنیا سے کہ بھائی یہ اسلام ہے، جسے اسلام قبول کرنا ہے کرے اور جسے نہیں کرنا بھائی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جانے. یہ اللہ اکبر، یہ سوچ نبوت اور نبی اور صحابہ کی سوچ کے بالکل خلاف ہے. مدینے سے اسلام کہیں لکھ کر نہیں بھیجا گیا. آپ نے چند بادشاہوں کو دعوت دی، چند بادشاہوں کو آپ نے
چند بادشاہوں کو دعوت دی جس کے لیے چند خطوط آپ نے لکھے، چند خطوط لکھے، لیکن وہ خط بھی آپ نے ڈاک سے نہیں بھیجا، اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا، لیکن آپ نے ان کو دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا، دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ آپ دیکھ لیں گے قرآن حدیث اور صحابہ کی سیرت اس سے بھری ہوئی ہے کہ اللہ نے جب بھی باطل کے خلاف مدد نازل کی اور جب بھی مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، وہ صرف اور صرف نقل و حرکت اور خود جا کر دعوت دینے پر مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ کہ جب کوئی حق کی طرف خود جا کر دعوت دیتا ہے اور باطل مقابلے پر آ جاتا ہے ان کے، تو اللہ تعالیٰ خود باطل کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود باطل کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں شرط یہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے دعوت اللہ کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ جماعت کے ساتھ روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہاں ایک صحابی ہیں اس جماعت میں، انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ان کو نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے، آپ نصرانی ہو جائیے۔ تو کہا نہیں، میں تو دین ہی چھوڑوں گا اپنا، اس لیے کہ جو شخص ابھی دین کا داعی ہوتا ہے نا وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتا ہے، اور جب مسلمان دین کی دعوت چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اپنا اسلام ظاہر کرنے سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں دعوت چھوڑ کر، ایک اسلام کی علامتوں کو ظاہر کرنے سے شرم آنے لگتی ہے، اور دوسرے اسلام کے فرائض کو کھل کر عمل کرنے سے، اسلام کے فرائض پر کھل کر عمل کرنے سے آدمی گھبرانے لگتا ہے۔ ہم جگہ نماز پڑھنے لگے عصر کی، ایک جگہ عصر کی نماز پڑھنے لگے، ایک جگہ عصر کی نماز پڑھنے لگے، ایک ساتھ نے کہا اوہو آپ کو خبر نہیں، قانون آ گیا، قانون کہ ادھر ادھر کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے مسجدوں کے۔ میں نے کہا کیوں؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ ساری زمین سجدہ ہے، اور تم پچھلی قوموں کی طرح، پچھلی امتوں کی طرح کہنے لگو کہ نماز مسجد میں پڑھو۔ ہم سفر میں تھے کیونکہ اللہ تو یہ فرما رہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اس امت کی خصوصیت ہے یہ کہ زکوٰۃ اس امت کے لیے حلال کر دی گئی۔ پچھلی امتوں کی زکوٰۃ آسمان سے آگ آتی تھی، وہ زکوٰۃ کا مال کھا جاتی تھی تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی۔ غنائم جو مال کفار و مشرکین سے بطور غنیمت کے ملتا تھا وہ سارا جمع کر دیا جاتا تھا ایک جگہ، آسمان سے آگ آتی تھی اور سارا مال غنیمت کھا جاتی تھی۔ ایک مرتبہ مال جمع کر دیا گیا لیکن آگ نہیں آئی۔ نبی نے کہا کہ تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں سے کچھ چرایا ہے، کچھ خیانت کی ہے، اس لیے آگ آ نہیں رہی، اللہ تعالیٰ مال قبول نہیں کر رہے۔ کہا کہ تمہیں خیانت ہے، جس نے خیانت کی اس نے چھپا لیا، آ گئی نا سامنے، اب آگے نہ آ گئے۔ نبی نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا آدمی آئے اور مجھ سے میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کرے۔ ایک ایک آیا، ایک ایک آیا، ایک آدمی آیا، اس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا، خیانت اس نے کی تھی۔ تو پھر وہ سونا لے کر آیا انڈے کے برابر، وہ سونا اس نے خیانت مال غنیمت سے لیا تھا وہ اس میں ڈال دیا، مال غنیمت پورا ہو گیا، آگ آئی کھا گئی اس کو۔ یہ پہلا دستور تھا سارے نبیوں کے زمانے میں۔ اسی طرح
جو ہے زکوٰۃ کا مال، وہ بھی آسمان سے آگ آتی تھی، زکوٰۃ کا مال کھا جاتی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ساری قومیں اپنے اپنے معبد میں اور اپنے اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کرتی تھی۔ اس امت کے لیے اللہ نے یہ خصوصیت کی ہے کہ غنائم اس کے لیے حلال کر دی ہے، اور ساری دنیا کی زمین کو اللہ تعالی نے اس امت کے لیے سجدگاہ بنا دیا۔ اس امت کے لیے سنو تو صحیح، ساری زمین سجدگاہ ہے۔ یہ قانون یہ ہے کہ آپ مسجد کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہا مسجد تو یہاں سے دور ہے، وہاں جائیں گے نماز قضا ہو جائے گی۔ یہ تمہارا یہ کہنا کہ قانون یہ ہے، ہمیں قانون کی رعایت کرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل سے اللہ کا تاثر ختم ہو چکا، اب تمہارے دل میں قانون کا تاثر ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ نماز یہاں نہ پڑھو، کل کہیں گے یہاں نہ پڑھو۔ جی ہاں، جو مسلمان ایک کھانا کھانے کی سنت کو بھی قانون کی وجہ سے اگر چھوڑ دے کہ بھائی سنتی تو ہے، اس کے چھوڑنے میں کیا حرج ہے، کوئی قانون ہم سے نماز چھڑوا نہیں رہا، قانون کوئی زکات سے تو چھڑوا نہیں رہا، قانون کہیں حج سے تو روک نہیں رہا، یہ فرائض ہیں ان پر عمل ہو جانا کافی ہے، قانون یہی تو کہہ رہا ہے کہ بھائی اس سنت پر عمل نہ کرو، تو ایک سنت کو اگر قانون کی وجہ سے چھوڑ دینے میں کیا حرج ہے؟ ایک سنت کو قانون کی وجہ سے چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان ایک سنت کو بھی قانون کی رعایت میں چھوڑ دے، اس نے پورے اسلام کو چھوڑ دیا، اس نے پورے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے احکام کو موقع محل کے اعتبار سے چھانٹ کر اس میں سے چند اعمال کر لیے جائیں۔ اسلام تو ایک مکمل طریقہ زندگی کا نام ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ اسلام کے احکام میں یوں فرق ہے، یہ کر لو یہ چھوڑ دو، جیسا موقع ہو ایسا کر لو۔ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے سے یہاں نہ پڑھو، کہنے کا جی وہ قانون یہ ہے۔ ابھی مصلی بچھانے کی راستے میں کوشش کر رہے تھے، سڑک کے کنارے اندر سے ایک آدمی نکل کے آیا، کہنے جی کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہنے کہ یہاں مٹی ہے، گاڑیاں گزر رہی ہیں، غبار اڑے گا، دھوپ ہو رہی ہے، میرے گھر میں آ جاؤ نا اندر، یہاں پڑھ لو۔ اندر گئے، اوہو غیر مسلم کا گھر، غیر مسلم کا گھر۔ ہم نے پوچھا اس سے قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ یہ قبلہ ادھر ہے۔ سجدے کہنے کا بھائی تم ذرا قبلہ نکال کے دیکھ لو، یہ تو بیچارہ غیر مسلم ہے، اس سے کہنے میں کیا اعتبار؟ سادی کہنے کی نہیں جی ادھر ہے، اور غیر مسلم کہا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ کے آدمی، میں بتا رہا ہوں قبلہ اس طرف۔ قطب نما نکال کے دیکھا تو جدھر وہ غیر مسلم کہہ رہا تھا قبلے کو، ادھر ہی قبلہ نکلا۔ پڑھ لو نماز یہاں پڑھ، گھر کے آگے صحن تھا، بڑی اچھی جگہ تھی، صاف ستھری۔ ہائے ہائے، بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ رب العزت اسلام کو لے کر مسلمان کے اسلام کو لے کر پھرنے کی وجہ سے غیروں میں اسلام کا رعب ڈالے ہوئے تھے۔ مسلمان نے اپنے سارے رعب کو جو ختم کیا ہے وہ صرف دین کی دعوت کو لے کر پھرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے مسلمان کا رعب غیروں کے دلوں سے نکل گیا۔ اب تو ایسے احمق اور جاہل قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایسے آلات اور ذرائع ہوں جس سے اسلام پھیل جائے، پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟
پھرنے سے انکار کرنا براہ راست قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے. پھرنے سے انکار کرنا براہ راست قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے. ورنہ الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ کے راستے میں پھرنے سے انکار کرنا اس کی تو منافق بھی ہمت نہیں کرتا تھا. منافق بھی اس کی ہمت نہیں کرتا. وہ جھوٹا عذر تو کر دیا کرتا تھا, انکار نہیں کر سکتا تھا. کیا جھوٹا عذر تو کر دیتا, انکار نہیں کر سکتا تھا. تو خروج سے انکار کر دے, اللہ کے راستے کے خروج سے انکار کر دے, منافق کی مجال نہیں تھی. کیونکہ دو چیزوں پر امت کو جمع کیا گیا تھا, دعوت پر اور عبادت پر. اس لیے منافقین نماز نہیں چھوڑتے تھے, نماز نہیں چھوڑتے تھے. ایک نماز نہیں چھوڑتے تھے, دوسرے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو سمجھتے تھے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہم مسلمانوں کی جماعت میں شمار نہیں کیے جائیں گے. تو چاہتے یہ تھے کہ مسلمان ہمیں اپنا سمجھیں, چاہتے یہ تھے منافقین چاہتے یہ تھے کہ مسلمان ہمیں اپنا سمجھیں. یہ چاہتے تھے منافقین کہ مسلمان ہمیں اپنا سمجھیں. مسلمانوں کے درمیان اپنے آپ کو مسلمان کہلائے جانے کے لیے وہ اللہ کے راستے کے خروج کو بھی اہم سمجھتے تھے. البتہ عذر کرتے تھے تاکہ مسلمان یہ کہیں بھائی یہ ایک مجبوری آ گئی ہے, گھر میں کچھ ضرورت پیش آ گئی ہے, کوئی مجبوری ہو گئی ہے نکلنے سے, اس لیے نہیں نکل رہے ہیں, ورنہ نکلنا چاہتے ہیں. منافقین کہا بھی کرتے تھے کہ ہم تو چاہتے تھے نکلنا آپ کے ساتھ, لیکن فلاں ضرور پیش آ گیا, فلاں پریشانی آ گئی. ہاں اس طرح کہتے تھے تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ خروج سے انکار کر رہے ہیں, خروج سے انکار کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں مسلمان کھو چکا ہے, ایک غیبی نصرتیں اور ایک اپنے نی پر استقامت. یہ دو چیزیں ضائع ہو گئی ہیں دعوت کے چھوڑنے سے, یہ دو چیزیں ضائع ہوئی دعوت کے چھوڑنے سے. ایک دین پر استقامت کیا, اللہ اکبر. استقامت دین پر اسے نہیں کہتے کہ آدمی کسی عمل کو اہتمام سے کر لے, بلکہ دین پر استقامت اس کو کہتے ہیں کہ جب سارا باطل مجتمع ہو کر کسی ایک عمل کے خلاف تمہارا مقابلہ کرے تو تم اس عمل پر جم کر دکھلاؤ, اسے استقامت کہتے ہیں. جو شریعت کے جن احکام پر سہولت سے عمل کر لیا وہ استقامت نہیں ہے, اور جن اعمال کو تم نے ماحول میں کر لیا, جن اعمال کو تم نے عمل کے ماحول میں کر لیا وہ بھی استقامت نہیں. جماعت میں نکل کر نماز پڑھے, ذکر کرے, تلاوت کرے, جماعت میں نکل کر تہجد پڑھے, جماعت میں نکل کر سارے 24 گھنٹے کے اعمال وقت پر کرے, یہ استقامت نہیں, یہ استقامت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کا عمل کے ماحول میں عمل کرنا استقامت نہیں ہے, کیونکہ یہاں استقامت ماحول کی مدد سے ہو رہی ہے. یہاں استقامت ماحول کی مدد سے ہو رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں, آپ بیمار آدمی کو سہارا دے کر دو آدمی چلائیں بیمار کو, اس سے معلوم نہیں ہوگا کہ بیمار خود چل سکتا ہے یا نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں مریض سے ذرا چل کر دکھلاؤ. آپ بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلا رہے ہیں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بچے کو چلنا آیا یا نہیں آیا جب تک وہ خود قدم نہ اٹھائے. میں عرض کر رہا ماحول میں کسی عمل کا ہونا استقامت نہیں ہے, بلکہ خلاف ماحول, جہاں ماحول خلاف ہے وہاں عمل پر جمنا استقامت ہے. عمر نے دعوت کو چھوڑ کر دو چیزیں ختم کر لی, ایک اللہ کی غیبی مددوں کا دروازہ بند کر لیا, غیبی مددوں کا دروازہ بند کر لیا, اس لیے کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں.
دعاؤں کی قبولیت اور دوسرے وحی کی برکات. دعاؤں کی قبولیت اور وحی کی برکات. دعاؤں کی قبولیت اور وحی کی برکات، یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ام ایمن رو رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر. صحابہ نے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو جانتی ہیں کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے یہاں کیا درجے ہیں، اور آپ کو دنیا سے جانا ہی تھا ایک وقت. ام ایمن نے کہا کہ میں آپ کی وفات پر نہیں رو رہی، میں آپ کی وفات پر نہیں رو رہی، میں آپ کی وفات پر نہیں رو رہی، میں تو اس پر رو رہی ہوں کہ آسمان سے ایک وحی کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. یہ روایت میں ان الوحی قد انقطع، کہ وحی منقطع ہو گئی. آسمان سے وحی آیا کرتی تھی لیکن وحی بند ہو گئی. اس پر رو رہی. سنو غور سے بات، بہت اہم بات ہے. اس پر نہیں رو رہی کہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ کو دنیا سے جانا ہی تھا. میں تو اس پر رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. عجیب بات ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے پر وحی کا سلسلہ تو بند ہوگا، لیکن نبی کے دنیا سے جانے پر وحی کی برکات کا سلسلہ باقی رہے گا. وحی کی برکتیں، سنو غور سے، وحی کی برکتیں باقی رہیں گی. وحی تو بند ہو جائے گی نبی کی وفات پر، اب وحی نہیں آئے گی کسی پر، لیکن وحی کی برکات باقی رہیں گی. لیکن ایک بات اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وحی نبی کے دنیا سے جانے پر وحی تو بند ہو جائے گی، لیکن وحی کی جو برکات ہیں وہ وحی کی برکات نبی کے دنیا سے جانے پر بند نہیں ہوں گی، بلکہ وحی کی برکات جب بند ہوں گی جب نبی کی امت نبی والا کام چھوڑ دے گی. جب امت نبوت کا کام چھوڑ دے گی، جب امت نبوت کا کام چھوڑ دے گی تب وحی کی برکات بند ہو جائیں گی. یہ حدیث میں ہے نا روایت. کیا روایت ہے؟ جی ہاں، کہ جب یہ مسلمان اجتماعی طور پر یہ امت بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا چھوڑ دے گی تو یہ دعاؤں کی قبولیت سے اور وحی کی برکات سے محروم کر دی جائے گی. یہ ہے روایت، وحی کی برکات سے محروم کر دی جائے گی. جب یہ امت دعوت کو چھوڑ بیٹھے گی تو امت وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. ورنہ صرف نبی کا دنیا سے جانا یہ وحی کو منقطع کرے گا، برکات کو منقطع نہیں کرے گا. وحی ختم ہو جائے گی، برکات باقی رہیں گی. لیکن برکات بھی ختم جب ہوں گی جب یہ مسلمان دعوت کو چھوڑ دے گا. لوگوں نے اصل میں دعوت کے طریقے بدل دیے. وہ سمجھتے ہیں کہ اخبار میں ایک کالم نماز کا، ایک کالم اخلاق کا، ایک کالم معاملات کو اچھا بنانے کا، ایک کالم بھلائی کا حکم برائی سے روکنے کا، یہ لکھ دیا جاوے اور اخبار کا نام دعوت رکھ دیا جاوے، کیونکہ اس سے ہر آدمی کے پاس دعوت پہنچ جائے گی. اگر یہی طریقہ ہوتا، اگر یہی طریقہ اللہ کو پسند ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی سے یہی کراتے، اللہ نبی سے یہی کراتے. دیکھو میرے دوستو عزیزو، انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ دعوت ہے وہی طریقہ مجاہدہ ہے، وہی طریقہ مجاہدہ ہے. جس طرح ہم وضو میں، نماز میں سنت کے پابند ہیں، اس طرح دعوت میں بھی سنت کے پابند ہیں. دعوت میں سنت کے پابند ہیں. وہ دعوت یہ ہے کہ خود جا کر دعوت دو. اسے میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک خود جا کر دعوت نہیں دیں گے
اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. اس لیے کہ وہ سیدھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا وعدہ دین کی نصرت پر ہے. اور دین کی نصرت صرف یہ ہے، دین کی نصرت صرف یہ ہے کہ تم ایک ایک کو دعوت دے کر اس کو اس کے ماحول سے نکال کر لاؤ. دین کی نصرت صرف یہ ہے. چنانچہ ساری طاقت لگا دی روم کے بادشاہ نے، تھوڑی بادشاہت روم کی، کہ ایک مسلمان کو اسلام سے نصرانی کی طرف لانے کے لیے. فرمایا کہ نہیں، میں اپنا دین ہی بدلوں گا. بادشاہ نے کہا کہ آدھا ملک آپ کا، آدھا ملک آپ کا. اس لیے کہ جو آخرت کی طرف بلاتے ہیں نا، جتنا آخرت کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے اتنی ہی دنیا کی حیثیت نظر میں کم ہوتی چلی جائے گی. جتنا آخرت کی طرف بلاؤ گے دنیا، تو صحابہ کے دلوں میں آخرت کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے دنیا بے قیمت ہوئی تھی. اب دنیا اتنی قیمتی ہو گئی، ایک دکان اگر جھوٹ بول کر ملتی ہو تو جھوٹ بولنا آسان ہے، یہ آخرت سامنے نہیں ہے. امت میں ارتداد لالچ اور غربت کی وجہ سے آیا ہے. لالچ اور غربت، لالچ اور غربت. اسلام کو پہلے ہی غریب بنایا گیا تاکہ لوگ اسلام کو غربت کے ساتھ، اسلام کو غربت کے ساتھ قبول کریں، مال کے ساتھ نہیں. اسلام کو غربت کے ساتھ قبول کریں، مال کے ساتھ نہیں. کیوں؟ تاکہ جب یہ غربت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوں تو انہیں اسلام کی قیمت معلوم ہو. ملک و مال کی قیمت نہیں بلکہ اسلام کی قیمت. اس کی قیمت اسلام کی قیمت. کیوں؟ اگر اسلام کی قیمت معلوم ہے پھر سارا ملک آ جائے ان کے اسلام کے مقابلے میں تو یہ اسلام کو باقی رکھیں گے، ملک کو چھوڑ دیں گے، ملک و مال کو چھوڑ دیں گے، ملک و مال کو چھوڑ دیں گے اسلام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اس طرح کی قربانیوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے.